خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے۔ حق مہر کی کوئی شرعی مقدار دین نے نہیں بتائی، فرمایا یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہو جائے گی۔ لہنگے، ساڑیاں، اور پھر بعد میں شادی حال، اور اس کے اوپر جو مووی میکر کے لاکھوں روپیہ خرچ بن جاتا ہے، اور جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے تو مرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں جی مولوی صاحب تو پوچھو شرعی حق مہر کتنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مرے گا، اللہ کے سامنے آئے گا اس حالت میں کہ یہ ساری زندگی اپنی بیوی سے زنا کر رہا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے اللہ کے ہاں بدترین آدمی وہ ہے کون؟ مسجد میں آنے سے فتنے پھیلتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی شیطان نے کیسا ہمارے دماغوں میں خناس ڈالا ہے۔ مخلوط نظام تعلیم ہے، 16 سال لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، وہاں پہ فتنہ نہیں آتا۔ شادیوں پہ مخلوط اجتماع ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی فتنہ نہیں آتا۔ غیر محرم مرد سر عام مووی بناتا ہے، پوری دنیا تک جاتی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں کہاں پہ جا رہی ہے، وہاں پہ کوئی فتنہ نہیں آتا۔ بازاروں میں چلے جائیں، مردوں سے بڑھ کے خواتین کی تعداد ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی فتنہ نہیں آتا۔ ہاں مسجد میں آنے سے فتنہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو نماز کے اندر دوزخ کی آگ دکھائی، اللہ کے رسول پیچھے کو ہٹے، صحابہ کی صف بھی پیچھے ہو گئی، صحابہ کہتے ہیں ہم اتنے پیچھے ہوئے کہ عورتوں تک پہنچ گئے۔ اندازہ کیجئے بوڑھی عورتیں نفل نماز میں پہنچی ہوئی۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے جمعہ میں شریک ہوتی، اور ہر خطبہ جمعہ میں آپ سورہ قاف کی تلاوت کرتے، اور میں نے خطبے میں سن سن کے پوری سورت کو یاد کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ ان کی طرف غصے کی وجہ سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ اگر میں نے اپنی امت میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت دینی ہوتی تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ نے فرمایا شوہر کا حق اس کی بیوی پہ یہ ہے اگر اس کو پھنسیاں دانے نکلیں اور اس میں سے پیپ چل پڑے، یا اس کی نتنوں سے خون آ رہا ہو اور اس کی بیوی منہ سے صاف کرے، تو پھر بھی شوہر کا حق بیوی ادا نہیں کر سکتی۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی عورت اس وقت تک رب کو راضی نہیں کر سکتی جب تک پہلے اپنے شوہر کو راضی نہ کرے۔ اس سے کہا جائے گا اللہ کی بندی، اللہ تجھ پہ اتنا راضی ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جائے۔ عام طور پہ جب عورت شوہر سے ناراض ہوتی ہے، اپنا بستر الگ کر لیا، ساری رات صبح ہونے تک اللہ کی رحمت والے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ 2 نمازی ایسے ہیں جن کے کندھوں سے اوپر نماز جاتی نہیں، ثواب تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تو بڑی دور کی بات ہے، کندھوں سے اوپر ہی نہیں جاتی۔ ایک مالک سے بھاگا ہوا غلام، اور دوسری وہ عورت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے نسبی یعنی خونی رشتہ داریاں بنا دیں اور سسرالی رشتہ داریاں بھی بنا دیں، اور تیرا رب ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ انسان جیسے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ایک رشتہ جو انتہائی پاکیزہ، گہرا اور ایک مثالی رشتہ ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کا ہے جو نکاح کے بعد بنتا ہے۔ زوجین کے حقوق، شوہر کی ذمہ داریاں اور بیوی کی ذمہ داریاں، شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس بارے میں مختصر دورانیے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور اسی موضوع کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ تک بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ موضوع چونکہ بہت ساری باتوں کا متقاضی ہے، تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو سن کے ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہماری جو مائیں، ہماری بہنیں جو اوپر مستورات جمعہ پڑھنے آتی ہیں، نکاح کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا نکاح ہو جاتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، اب اس کو اپنے بقیہ آدھے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ نکاح اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ کئی خرابیاں، کئی گناہ جو اس وجہ سے ہو رہے تھے کہ یہ کنوارا تھا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، فرمایا اب اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس آدھا دین مکمل ہونے کے باوجود بھی میاں بیوی کے تعلق میں، معاملات میں اور گھریلو زندگی میں بے شمار ہماری ایسی خامیاں ہیں جن سے ہمیں ہمارا دین روکتے ہیں۔ اگر ان دروازوں کو بند کر دیا جائے، ان شگافوں کو بند کر دیا جائے تو ہمارا خاندانی نظام پہلے سے بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے ایک عورت کے جو حقوق ہیں اس کو بیان کروں گا، اس لیے کہ حسن سلوک کا جو حکم مردوں کو اللہ نے خواتین کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں دیا ہے، اس کی تاکید ہمیں زیادہ ملتی ہے۔ اور اگر حق کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کا ایک درجہ اللہ نے عورتوں پہ زیادہ رکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ مرد باہر کے سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے، وہ کمائی کرتا ہے اور اپنی بیوی کو ملکہ بنا کے گھر میں رکھتا ہے، یہاں پہ لا کے اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن حسن سلوک کے اعتبار سے رسول کریم علیہ السلام نے بیویوں کے بارے میں جتنا حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں، جو کلام پاک میں حقوق آئے ہیں، اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیویوں کو نکاح کے موقع پہ حق مہر دینا یہ فرض ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی بیویوں کو خوشی خوشی حق مہر دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، بیویاں اپنی خوشی سے وہ حق مہر جو ان کو دیا گیا تھا وہ اس میں سے اپنے شوہروں کو کچھ دے دیں، یا سارا حق مہر بھی اٹھا کے دے دے تو اس سے تم کھاؤ پیو، تم پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حق مہر دینے میں ہمیں دین یہ بتاتا ہے کہ افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، بہت زیادہ اس میں مبالغہ کرنا، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الصداق ایسرہ، بہترین حق مہر وہ ہے جس کی ادائیگی میں آسانی ہو۔ بہترین نکاح اس کو قرار دیا جو آسان ہو، تو اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ حق مہر کی کوئی شرعی مقدار دین نے نہیں بتائی، بلکہ ایک صحابی جو اتنے غریب تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح سے پہلے ان سے کہا تھا جاؤ چاندی لوہے کی ایک انگوٹھی لے کے آ جاؤ۔ یا رسول اللہ نہیں ہے۔ ایک چادر کا اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کے رسول ایک چادر بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو میں نے ایک چادر ستر چھپانے کے لیے پہن رکھی ہے۔ یا رسول اللہ اس میں سے آدھی پھاڑ کے دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کیا تمہیں قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ جی اللہ کے رسول قرآن کی صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہی تمہارا حق مہر ہو جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے اپنے جو ازواج مطہرات کے لیے جو حق مہر تھے وہ بھی کوئی ایک نہیں تھا، جیسے حالات ہے اس کے مطابق آپ نے اپنی بیویوں کو حق مہر دیا۔ بلکہ یہاں تک بعض اصحاب کے واقعات ملتے ہیں کہ جوتوں کے عوض جوتے حق مہر میں دیے اور نکاح ہوا۔ جوتے تو نکاح آسان تھا، کہیں غریب آدمی شادی سے اس لیے تاخیر کا شکار نہ ہو جائے کہ میرے پاس تو حق مہر کے لیے بھی پیسے نہیں۔ تو حق مہر کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے حق مہر معجل جو فوری ادا کرنا ہوتا ہے پہلے دن، یعنی خلوت اختیار کرنے سے پہلے شوہر نے اپنی بیوی کو وہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہے حق مہر غیر معجل جو ذرا بڑی رقم ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی بڑی مقدار میں کوئی چیز ہو جو مہنگی ہو، تو وہ کسی وقت بھی بعد میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں بھی اگر کوئی ٹائم طے کر لیا جائے کہ 2027 سے پہلے وہ دینا ہے، تو پھر وہ حمزہ کے ساتھ جو معجل ہوتا ہے طے شدہ وقت وہ بن جائے گا حق مہر معجل۔ معجل عین کے ساتھ ہوتا ہے جو جلدی ادا کیا جائے، لیکن معجل حمزہ کے ساتھ ہوگا کہ اس کا وقت بھی طے ہو گیا۔ بہرحال یہ شریعت نے آسانی دی ہے کہ اگر کوئی فوری ادا کرنا چاہے یا بعد میں ادا کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ فرض ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ منگنی سے لے کے، مایوں سے لے کے، دن رکھنے جانے سے لے کے، پھر لہنگے، ساڑیاں
اور پھر بعد میں شادی حال اور اس کے اوپر جو مووی میکر کے لاکھوں روپیہ خرچ بن جاتا ہے، اور جب حق مہر دینے کی باری آتی ہے تو مرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں جی مولوی صاحب تو پوچھو شرعی حق مہر کتنا ہے؟ کہ وہ جو تم نے سارا 20 لاکھ پہلے اڑایا وہ شرعی سمجھ کے اڑایا ہے یا قرآن کا حکم سمجھ کے تم نے وہ سارا کیا ہے؟ تو وہ جو کہا گیا ہے نا کہ بہترین حق مہر وہ ہے جس کی ادائیگی میں آسانی ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی غریب ہے تو یہ تو فرض ہے، بنیادی چیز ہے حق مہر. تو حق مہر جو فرض ہے، بنیادی ایک تقاضا کیا ہے لڑکی کا جو حق ہے، یا دوسری ذمہ داری شوہر پہ رکھی کہ ولیمہ کرے، اس کے علاوہ تو خرچ ہی نہیں رکھا. باقی تو سارے ہمارے اپنے اللے تللے اور سٹیٹس بچانے کے لیے سارے چکر ہیں. تو سارے خرچے تباہ حال میں کرتے ہیں، اور حق مہر کی باری جی 500 روپے تے 1000 روپیہ، یہ بھی زیادتی ہے. ہاں غریب آدمی چاہے 5 روپے 500 روپے لکھوا دے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر لکھوانا چاہیے. حق مہر دینے کے بعد ایک اور جو ہماری طرف سے مردوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے وہ یہ ہے، پہلی بات تو طے ہوا جی میں بعد میں دے دوں گا، اور ساری زندگی بیویوں کو حق مہر نہیں دیتے، یا رونا تونا جاری رہتا ہے بیویوں کے آگے منت سماجت جی میں مر گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، میں نے فلاں کا بھی قرض دینا ہے، کہ وہ بیوی خود ہی کہہ جا اللہ واسطے تینوں معاف کیتا. یہ سارے چور دروازے ہیں. ایسا کرنے والا آدمی اللہ کی نظر میں گنہگار ہے. صرف ایک صورت میں حق مہر شوہر استعمال کر سکتا ہے کہ بیوی اپنی رضا مندی کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے شوہر کو دے دے کہ یہ استعمال کر لو. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس نے حق مہر نہ دیا ہو تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی، پہلے اس کے ترکے میں سے اس کی بیوی کو حق مہر ادا کیا جائے گا. اور کئی لوگ چودھری بن کے بڑا بڑا ہیوی اماؤنٹ لکھوا دیتے ہیں جی میں 20 لاکھ دیں گا، پہلے ہی ارادہ ہوتا ہے میں نے نہیں دینا. اور سن لیجئے حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حق مہر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جس نے حق مہر لکھواتے ہوئے، بتاتے ہوئے، حق مہر رکھتے ہوئے ارادہ تھا کہ میں نے کون سا دینا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مرے گا، اللہ کے سامنے آئے گا اس حالت میں کہ یہ ساری زندگی اپنی بیوی سے زنا کر رہا تھا. یہ اس حالت میں ملے گا کہ زانی تھا. تو بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دے. اور دوسرا حق جو بیوی کا رکھ ہے شوہر پہ، وہ اس کا نان و نفقہ، اس کے لباس، اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا، یہ سارا شوہر کے ذمے ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہاری بیویوں کا تم پہ حق ہے کہ ان کی پوشاک، ان کی خوراک کا بندوبست تم نے کرنا ہے. اور ایک صحابی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو ان کو بھی پہناؤ. کئی لوگ شادیوں کے بعد اگر سسرال ذرا مال والے ہوں تو ان کی دامادوں کی ساری زندگی نظر اپنے سسرال پہ ہی رہتی ہے. اور بھائی تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے کمانا ہے. یہ مرد کا ایک درجہ رب نے بڑا رکھا ہے تو اس لیے کہ معاشی ذمہ داری مرد پہ ہے. تو سسر کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بیانے کے بعد ساری زندگی، پہلے اکیلی بیٹی تھی اب ساتھ داماد کو بھی پالے. ہاں حالات اگر تو معاشی اچھے نہ ہوں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. عام بندے کی مدد کرنا یہ تو پھر رشتہ دار ہے، تو اس سے انکار نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ اس لیے شادیاں امیر خاندانوں میں کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے لڑکی ہم سے کتنی عمر کی بڑی ہے، کیوں؟ مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے یہ لے کے کیا آئے گی. تو میں اس سوچ کی بات کر رہا ہوں. اور بیوی بچوں کو کھلانا پلانا، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے افضل ترین صدقہ قرار دیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ دینار جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، ایک وہ دینار جو تم غلام کو آزاد کرانے کے لیے دیتے ہو، اور ایک دینار ایسا ہے جو تم کسی مسکین کو صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہر صورتوں میں سے
سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ تو حلال کمائی کر کے بیوی بچوں کو کھلانا پلانا یہ صدقہ قرار دیے، مطلب اس کا بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اجر ملے گا۔ بیوی کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے رہا جائے، اس کے ساتھ گالم گلوچ، بدتمیزی، ہر وقت لڑائی جھگڑا، یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بنیاد بتا دی کہ اگر کسی بیوی میں کوئی عیب تمہیں دکھائی دیتا ہے، اللہ نے ظاہری حسن کوئی بہت اچھا نہیں دیا، یا کوئی عادت ایسی ہے جو تمہیں بری لگتی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہا اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی، پہلی بات کہی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں معروف طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہاری بیویوں میں کوئی ایسی ادا ہو جو تمہیں ناپسند لگتی ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے تمہیں کوئی ایک بات بری لگتی ہے اور اللہ ان میں کوئی خیر کی بات رکھ دے، اللہ ان سے کوئی اچھی اولاد دے دے، قابل اولاد دے دے، تو ظاہر کو دیکھ کے سارے فیصلے تو نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود کہ تمہیں کچھ بات بری لگے، ناپسند والی بات ہو، کہا ممکن ہے اللہ نے اس میں اگر ظاہری حسن اچھا نہیں رکھا، یہ دیکھو خدمت گزار کتنی ہے، کیا پتہ جس کو آپ ظاہری حسن سمجھ رہے ہو وہ لے کے آئیں اور آپ کی خدمت ہی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی بات ایک میاں بیوی کے تعلق کی جو بنیاد ہے نا وہ یہی بتائی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے رہو۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی مومنہ عورت سے وہ نفرت کرے، اس سے جدائی اس اعتبار سے اختیار کرے کہ اس کے اندر کوئی باتیں اچھی نہیں ہیں۔ اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں کوئی ایک بات بری لگ رہی ہے تو ممکن ہے اس میں کوئی دوسری بات ایسی ہو جو تمہیں راضی کر رہی ہے۔ صرف ظاہر کو دیکھ کے تو جو ایک معیار بتایا ہے نکاح میں عورت لانے کا، اس میں بھی 4 باتیں کہی ہیں، اس میں ظاہر صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ظاہر حسن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا دوسری چیز آپ اس میں کہہ لیں مال ہے، تو اصل جو چیز آپ نے فرمایا جس میں میں سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں وہ تو دینداری ہے۔ تو اصل میں ترجیح ایک بندہ مومن مسلمان کو دینداری اور سیرت، کردار، اخلاق کو دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اللہ کا نبی ہو کے تم سب میں سے سب سے اچھا برتاؤ کرنے والا، اچھے اخلاق کا مالک اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم نے گزشتہ خطبات میں بات کی تھی جن سے ہمارا جز وقتی واسطہ پڑتا ہے، ہمسایہ ہے، خونی رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کو تنگ کرنا بھی اللہ نے وعدہ کیا کہ جنت سے محروم ہو جاؤ گے اگر وہ تمہاری شرارتوں سے تنگ ہے۔ تو ایک بیڈ پہ لیٹنے والی بیوی، ایک گھر میں رہنے والی، ساری زندگی بسر کرنے والے، تو اس کے ساتھ ہی ہر وقت گالم گلوچ ہو رہا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کامل ایمان والا جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور دوسری بات فرمائی تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لطیفے ایسے چلے جس میں پٹھان اور بیویوں کو ہر لطیفے بیویوں کے بارے میں، بیویوں کے خلاف بیٹھ کے دوستوں کو اپنے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے اللہ کے ہاں بدترین آدمی وہ ہے کون؟ او میاں بیوی تعلق قائم کرتے ہیں، اگلے دن یہ بے شرم آ کے دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے، پرسنل لائف، بیوی کی باتیں آ کے
دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینے لگا تو اس کے کسی دوست نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، بیوی کے اندر کیا عیب ہے جو بیوی کو طلاق دینے لگے؟ تو اس نے کہا وہ چلے، اور بے وقوف آدمی بیوی کی بات کوئی دوسروں کو نہیں بتاتا، یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے۔ اور جب طلاق دے دی تو پھر کسی اور نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے کہا پہلے تو وہ میری بیوی تھی، اب میری بیوی نہیں رہی تو میں اس کی بات کیوں کسی سے کروں؟ بیویوں کا ایک حق جو بہت بڑا ہے، یعنی بیوی کا حق جس کو ادا کرنا ہے شوہر نے، تو شوہر کا فرض ہوا، شوہر پر فرض ہے کہ اگر اس کی بیوی کوئی سر عام گناہ کا کام کر رہی ہے، یہ اس کو زبردستی روکے، یہ دیوس نہ بنے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی، نبی کریم علیہ السلام نے لعنت کی اس عورت پہ جو اپنے بال چھوٹے بال ہیں اور بالوں کو لمبا کرنے کے لیے، خوبصورت دکھائی دینے کے لیے اپنے بالوں کے ساتھ اور بالوں کو ملا لے، یا اپنے چہرے کے اوپر کوئی سوراخ کروا کے اس میں سرما ڈال کے زیادہ خوبصورت بننے کی کوشش کرے۔ گدوانے والی اور جس کے لیے گدوایا جائے، یعنی جو وہ کام کر رہی ہے پیسے لے کے وہ، اور جو کروا رہی ہے، ان دونوں پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ ایک عورت نے عبداللہ بن مسعود صحابی سے کہا کہ ان میں سے کچھ کام تو آپ کی بیوی بھی کرتی ہے۔ کہا اندر جا کے دیکھ لو۔ اس نے دیکھا کہ یہ جھوٹ تھا، عبداللہ بن مسعود کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہیں، اور واپس آئی اور اس نے کہا جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو آپ کی بیوی میں ہو جو خلاف دین ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یاد رکھو اگر میری بیوی خلاف دین کام کر رہی ہوتی لم نجا میں ہا، تو میں اس کے ساتھ اس گھر میں رہ نہ رہا ہوتا، اس کی چھٹی کرا چکا ہوتا، یہ میری بیوی نہ ہوتی۔ گھر کے سربراہ پہ، شوہر پہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بنیادی دین کی اساسی تعلیمات سے روشناس کرائے، اگر اس کو تعلیم نہیں ہے اس کو مسجد میں لے کے آئے۔ فرض نماز پر بھی لا سکتے ہیں، اور فرض نماز پہ آپ کے لیے لانا مشکل ہے، جمعے کے دن تو آپ کو لازماً اپنی بچیوں کو اور اپنی بیویوں کو مسجد میں لے کے آنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں صحابیات فرض نمازوں میں رسول پاک کے پیچھے شریک ہوتی تھی، صرف فرض میں نہیں، نفل میں بھی۔ صلاۃ الکسوف میں، صلاۃ الکسوف جو سورج چاند گرن کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، نفل نماز ہے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو نماز کے اندر دوزخ کی آگ دکھائی، اللہ کے رسول پیچھے کو ہٹے، صحابہ کی صف بھی پیچھے ہو گئی، صحابہ کہتے ہیں ہم اتنے پیچھے ہوئے کہ عورتوں تک پہنچ گئے، عورتیں موجود تھیں نفل نماز میں۔ اور یہاں تک صحابیات کہتی ہیں، حضرت اسماء بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہا کہ ہم جب وہ نماز پڑھ رہی تھی میں ابھی جوان تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میرا دل کیا کہ میں بیٹھ جاؤں، اور میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میرے ساتھ بوڑھی عورتیں کھڑی تھیں اور بیمار تھیں، تو میں نے کہا اسما تو ابھی جوان ہے، اندازہ کیجئے بوڑھی عورتیں نفل نماز میں پہنچی ہوئی۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے جمعہ میں شریک ہوتی، اور ہر خطبہ جمعہ میں آپ سورہ قاف کی تلاوت کرتے، اور میں نے خطبے میں سن سن کے پوری سورت کو یاد کر لیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابیات جمعے میں بھی شریک ہوتی تھی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے تمہاری بیویاں جب تم سے تقاضا کریں کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے، ان اللہ کی بندیوں کو نہ روکا کرو، جانے دیے کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بہو تھی، ان کے شوہر بلال ان کو مسجد جانے سے روکتے تھے کہ فتنے کا ڈر ہے۔ عبداللہ بن عمر نے ان کو بتایا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تم مخالفت کر رہے ہو۔ یہی بات انہوں نے آگے سے کی، بیویاں باہر جاتی ہیں جی، اور کئی مسائل پھر بنتے ہیں۔
اور انہوں نے سب و شتم کیا، سخت برا بھلا کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث بتاتا ہوں، تو آگے سے مجھے اپنی دماغ کی اور عقلی بات کرتا ہے۔ یہی معاملہ ان کے بیٹے واقد نے کیا، اور بیٹے واقد نے کہا میں اپنی بیوی کو مسجد نہیں جانے دوں گا، سینے پہ دھکا مارا غصے میں اور کہا میں زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، بیٹے کے مرتے دم تک اس سے بات نہیں کی، صرف اس نے ایک بات کہی تھی، میں اپنی بیوی کو مسجد نہیں جانے دوں گا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ میں بھی جانتا ہوں، عورت کی افضل نماز اس کے گھر میں، اس کو مرد کی طرح حکم نہیں دیا گیا کہ وہ با جماعت آ کے نماز پڑھے، لیکن اگر تعلیم کی بات ہو، ہفتے کے بعد اگر آپ لے کے آ جائیں عورتوں کو ان کی ذمہ داری کا پتہ چلے، تو یہ اسلام اس بات کی صرف اجازت نہیں دیتا، اس کو مستحب جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں آنے سے فتنے پھیلتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی شیطان نے کیسا ہمارے دماغوں میں خناس ڈالا ہے۔ مخلوط نظام تعلیم ہے، 16 سال لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، وہاں پہ فتنہ نہیں آتا۔ شادیوں پہ مخلوط اجتماع ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی فتنہ نہیں آتا۔ غیر محرم مرد سر عام مووی بناتا ہے، پوری دنیا تک جاتی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں کہاں پہ جا رہی ہے، وہاں پہ کوئی فتنہ نہیں آتا۔ بازاروں میں چلے جائیں، مردوں سے بڑھ کے خواتین کی تعداد ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی فتنہ نہیں آتا۔ ہاں مسجد میں آنے سے فتنہ آ جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو آپ تاکید کریں، اپنے ساتھ ان کو لے کے آیا کریں مسجد میں، خاص کر جمعے کے دن۔ یہ اوپر پورا اہتمام ہے، ایک فلور ہے۔ عورتوں کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھیں، ڈرامے دیکھیں اور موبائل پہ اور سارا ٹائم ضائع کریں، اور ان کو بنیادی دین کی اتنی مسئلے کی بات کا پتہ نہ ہو کہ میاں بیوی کے آپس میں حقوق اور فرائض کے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ایک اور بڑا حق عورتوں کو اللہ نے دی ہے، شریعت نے دی ہے، وہ حق وراثت ہے۔ بیوی کو کوئی بھی شوہر وراثت سے محروم نہیں کر سکے۔ اگر اولاد نہ ہو اور شوہر جو بھی چھوڑ کے دنیا میں جاتا ہے تو چوتھا حصہ صرف بیوی کو ملتا ہے، اور اگر کوئی صاحب فوت ہو جائے، اولاد بھی تھی، تو 8واں حصہ اللہ نے بیوی کا رکھا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو بیویوں کے بارے میں ہمیں، حسن سلوک کے بارے میں اور ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں ہمیں تاکید کی ہے۔ میں اس میں صرف ایک بات اضافہ کر کے جو اللہ نے عورتوں کے ذمے مردوں کے حق رکھے ان کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، مرد کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو شریعت کے احکامات کا پابند کرے، بیوی ہو یا بیٹی ہو، پردہ نہیں کرتی، یہ سربراہ گھر، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبردستی پردہ کرائے۔ ہمارے ماحول کس طرح کے ہو گئے ہیں، مسلمان بچیاں اور سر عام دوپٹے اتر گئے، اب لباس نیم برہنہ حالت میں وہ معاملات چلے گئے، اور اب اس سے بات نکل کے ویڈیوز تک آ گئی اور پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان۔ ان خواتین کو چھوڑیے، لیکن ان کے جو باپ ہیں، ان کے جو بھائی جو غیرت مند ہیں، اللہ کو ایسے لوگوں پہ کتنا غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ ان کی طرف غصے کی وجہ سے دیکھیں گے بھی نہیں۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک ایسی عورت جو عورت ہو کے مردوں کی چال چلن اپنائے، مردوں کی مشابہت کرے، اور تیسرا وہ مرد جو دیوس ہے۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ جس شوہر کے سامنے اس کی بیوی اپنی تصویریں اپنے کزنز کو بھیجے، اپنے فیس بک پیج پہ لگائے اور یہ بغیرت بن کے بیٹھا رہے، یہ دیوس ہے۔ وہ باپ جس کی بیٹی اس کے سامنے نیم برہنہ حالت میں بازاروں میں جائے، کالج میں جائے، اور یہ اس کو منع نہ کرے، یہ بھی دیوس ہے۔ یعنی ایسی فیملی جس گھر میں سر عام برائی ہوتی ہو اور گھر کا سربراہ اس سے منع نہ کرے۔ جس طرح مرد کے فرائض ہیں، عورت کے حقوق ہیں، اسی طرح مرد کے اللہ نے اتنے حق رکھے ہیں عورت پہ
کہ ایک صحابی اپنی بیٹی کو لے کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ انکار کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس بچی سے کہا کہ اپنے باپ کی بات مانو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں شادی بعد میں کروں گی، لیکن پہلے یہ بتائیے ما حق الزوج علی زوجتہ، شوہر کے حق اس کی بیوی پہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں صرف یہ الفاظ ہے، اگرچہ اور بھی بہت سارے حق ہیں۔ آپ نے فرمایا شوہر کا حق اس کی بیوی پہ یہ ہے، اگر اس کو پھنسیاں دانے نکلیں اور اس میں سے پیپ چل پڑے یا اس کی نتنوں سے خون آ رہا ہو اور اس کی بیوی منہ سے صاف کرے تو پھر بھی شوہر کا حق بیوی ادا نہیں کر سکتی۔ اس آدمی کی بیٹی نے سنا، اس نے کہا اللہ کے رسول اتنے حق ہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر کے اتنے حق ادا کروں، میں شادی نہیں کرتی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اپنی بیٹیوں کی زبردستی شادی نہ کیا کرو۔ بیٹی کی زبردستی شادی، اولاد کے حقوق ابھی آگے آنے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ بیٹے بیٹی کی زبردستی شادی، ہم ماشاءاللہ مسلمان ایک بڑی اکثریت اس حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے کہ زبردستی اولادوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا زبردستی اپنی بیٹیوں کی ایسے شادیاں نہ کیا کرو۔ اب واللہ عالم اس لڑکی کی شادی پھر ہوئی یا نہیں ہوئی میرے علم میں نہیں ہے، نہ اس حدیث میں کوئی بات ایسی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جھک گئے۔ آپ نے پوچھا معاذ یہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے شام میں دیکھا بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے جو سردار ہیں تو تعظیم میں لوگ ان کے آگے آ کے سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے چاہا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں بھی سجدہ تعظیمی کروں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی معاذ ایسا بالکل نہ کرنا، اگر میں نے اپنی امت میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت دینی ہوتی تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ تعظیمی تو حرام ہو گئے، یعنی بڑوں کو عظمت میں ادب میں سجدہ کرنا۔ اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی عورت، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی عورت اس وقت تک رب کو راضی نہیں کر سکتی جب تک پہلے اپنے شوہر کو راضی نہ کرے۔ تو شوہروں کی نافرمانی کر کے کوئی خاتون تہجد گزار ہو سکتی ہے، قرآن کی بڑی خوبصورتی سے تلاوت کرنے والی اور بڑی وہ صدقہ خیرات کرنے والی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے زبان نبوت سے قسم اٹھا کے فرمایا وہ رب کو راضی نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر اور بندے کو راضی نہ کرے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک صحابی آئے، ان کے 2 سانڈ تھے، 2 بڑے جانور بیل، اور انہوں نے ان کو باغ میں بند کر دیا۔ اللہ کے رسول سے آئے، اللہ کے رسول یہ بڑے زور آور ہیں، ان کے لیے دعا کریں میرے مطیع ہو جائیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا چلو، دروازہ بند کیا ہوا تھا، ان کو اندر روکا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کو لے کے آئے، آپ نے فرمایا مجھے کوئی رسی دو، نکیل دو، میں اس کو، آپ نے وہ رسی ان کو پکڑا دی، پھر اسی طرح دوسرا بیل لایا گیا، آپ نے اس کی پیشانی پر بھی ہاتھ پھیرا اور رسی دے کے مالک کو کہا کہ اب یہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دونوں بیل جب آئے سانڈ تو وہ اللہ کے رسول کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو جانور ہے، اللہ کے رسول ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس حدیث میں بھی یہی بات فرمائی تھی، اللہ نے میری امت پہ سجدہ تعظیمی کرنے کو حرام کر دی ہے۔ میں اگر کسی کو حکم کرتا تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس قدر حقوق رکھیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ان میں سب سے جو پہلا حق ہے وہ خامند کی اطاعت کرنے کا ہے۔ شوہر جس بات سے روک دے بیوی پہ فرض ہے، بیوی یہ بات نہیں کر سکتی نہیں میں تے کم کروں گی۔ اتنی بڑی عبادت اس کو اللہ کے رسول نے قرار دیا کہ وہ عورت جو ایک دن میں 5 نمازیں پڑھے،
جو رمضان کے روزے رکھے، تیسرا کام یہ کر لے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے۔ اس سے کہا جائے گا اللہ کی بندی، اللہ تجھ پہ اتنا راضی ہے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جائے۔ اور اگر خامند روکے نا کہ بازار نہیں جانا، تو عورت پہ فرض ہے کہ وہ بازار بالکل نہ جائے، اور جانے سے پہلے اس نے جدھر بھی جانا ہے اجازت پہلے لے۔ ابھی بازار کو اور شادی کو اور رشتہ داروں کو چھوڑیے، اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے اگر تمہاری بیویاں تم سے نماز کے لیے اجازت مانگیں، جو میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے، مسجد جانے کے لیے، ان کو نہ روکو۔ اس کا مطلب ہے مسجد جانے کے لیے بھی وہ پابند ہیں، اپنے شوہر سے اجازت لیں۔ اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ اگر ان کو شوہر کہہ دیں کہ فلاں آدمی ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، تو عورت اس بات کی پابند ہے کہ وہ اس کزن کو اور چاچے مامے دے پتر نو کارا تو روک دے۔ اور ویسے ہی ہمارے ہاں تو شرعی پردے کی وہ صورتیں نہیں ہیں۔ اگر اس کا خامند یہ کہے کہ فلاں کو تم نے میسج نہیں کرنا، جیسے ہوتا ہے کزنز وغیرہ میں حال چال پوچھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، روک دے، تو عورت پہ فرض ہے۔ اگر وہ چھپ کے بھی کوئی بات کرتی ہے یا اس سے حال چال پوچھتی ہے، کال پہ بات کرتی ہے، اللہ کی نظر میں مجرم ہے۔ اللہ کے رسول نے جس حدیث میں شوہر کے حق بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک یہ بیان کی ہے کہ اپنے گھر میں اس کو نہ آنے دے جس کو شوہر ناپسند کرتے۔ تو شوہر کی اطاعت کرنا اس قدر لازم ہے، اور جو عورت پھر شوہر کی بات نہیں مانتی فرض کرے۔ ایک بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کہی، عام طور پہ جب عورت شوہر سے ناراض ہوتی ہے، اپنا بستر الگ کر لیا، یہ مرد کو اللہ نے حق دیا ہے طلاق سے پہلے کہ اگر معاملات خراب ہوں تو کچھ ٹائم اپنا بستر الگ کر لے۔ عورت کو حق نہیں دیا کہ وہ اپنا بستر مرد سے اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کے شوہر نے اس کو رات کو بلایا اپنے پاس، اور بیوی غصے میں آ کے اس نے انکار کیا شوہر کے پاس آنے سے، ساری رات صبح ہونے تک اللہ کی رحمت والے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں حتی ترجیہ، یہاں تک کہ یہ عورت اپنی اس ادا سے رجوع کر کے واپس پلٹ آئے۔ اس قدر بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو خاوند کی نافرمان عورتیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا دو مرد، دو انسان ایسے ہیں، دو نمازی ایسے ہیں جن کے کندھوں سے اوپر نماز جاتی نہیں۔ ثواب تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تو بڑی دور کی بات ہے، کندھوں سے اوپر ہی نہیں جاتی۔ ایک مالک سے بھاگا ہوا غلام، اور دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اسی موضوع کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے جو فرائض میرے اور آپ کے ذمے ہیں، ان سب کو ادا کر کے ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔